کہ ہم نے میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ آج سے شروع کر دی. یونین کونسل لیول تک جو ہے یہ کمیٹیز بنے گی اور ہر یونین کونسل سے جو ہے وہ ہمارے کارکن اپنی یونین کونسل کے نام اور بینر کے ساتھ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے جو ہے وہ لاہور پہنچیں گے. اور وہ استقبال جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن کا فیصلہ بھی کر دے گا. اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن جب اناؤنس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ تشریف لائیں گے. اور ہمارے 9 ڈویژن ہیں. جب یہ 9 جلسے ہو چکیں گے تو انشاءاللہ رزلٹ کے متعلق جو ہے وہ اسیسمنٹ اور رزلٹ کے متعلق اندازے جو ہے وہ بڑے واضح ہو جائیں گے اور کسی کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ابہام جو ہے وہ نہیں رہے گا. تو اس لیے ہم اس کی ان کوششوں کو جو کہ بنیادی طور پہ ملک کو عدم استحکام سے سیاسی عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے اور ملک کو نقصان میں لے کے جانے کے لیے جو ہے یہ بھرپور طریقے سے جو ہے یہ اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے جو کر رہا ہے. تو اس کو ہم نے پہلے بھی پوری طرح سے فیس کیا ہے اور اب بھی جو ہے یہ چھوڑے اس بات کو کہ جی اگلے ہفتے فیصلہ کروں گا اس سے اگلے ہفتے فیصلہ کروں گا. ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے کے حق میں ہیں اور ہم کوئی اسمبلی توڑوانے کے حق میں نہیں ہیں. لیکن اس قسم کی گیدڑ بکیاں اور اس قسم کے چیلنج جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر مگر چھوڑیں اور اسمبلی توڑیں ہم الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. جی اسحاق ڈار صاحب صدر مملکت سے مل رہے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ ہم نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں اس کے کیا نتائج نکلیں گے یا نکل سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ اسمبلیاں جو ہیں توڑیں جلدی کریں, لیکن کیا اب بھی الیکشن اکتوبر میں ہی ہوں گے؟ دیکھیں جنرل الیکشن تو اکتوبر میں ہی ہوگا, لیکن اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے یا دونوں اسمبلیاں کے پی کے اور پنجاب ٹوٹتی ہے تو ان کا الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہوگا. دوسرا صدر مملکت سے جو رابطے ہیں, دیکھیں صدر مملکت سے جو ہے وہ رابطے آپ کو پتہ ہی ہے کہ صدر مملکت آپ مسکین آدمی ہے اور یہ عمران خان نہ اور کسی کی مانتا ہے نہ اس کی مانتا ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے جو کوشش کی ہے اس میں باقی باتوں کے علاوہ بنیادی طور پہ یہ ہے. دیکھیں جو فائنینشیل کرائسس ہے ملک کا, جس طرح سے اس نے 3.5 پونے 4 سالوں میں ملک کو ڈبویا ہے, معاشی طور پہ تباہ کیا ہے, یہ تباہی جو ہے اس کو کوئی ایک جماعت جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ درست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہمیں وہ بات جو میاں شہباز شریف نے آج سے کوئی 4 سال پہلے کی تھی کہ آئیں بیٹھیں, جہاں پہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے وہاں پہ اب وقت کی ضرورت ہے چارٹر آف جو ہے وہ اکانومی کریں. چارٹر آف اکانومی کرنے کے علاوہ اس اکانومی کو فوری طور پہ جو ہے وہ کرائسس سے نکالنا جو ہے ناممکن کا لفظ تو میں استعمال نہیں کرتا. اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے, لیکن یہ بہت مشکل ہے. تو اس لیے اسحاق ڈار صاحب کی جو کوشش ہے بنیادی طور پہ انہوں نے بریف بھی کیا جا کے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ جی یہ ڈیفالٹ کی جو مہم چلائی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب نے پھر اس کی تائید بھی کی ہے, لیکن پریزیڈنٹ صاحب کی بات دوسری طرف نہیں مانی جائے گی. تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ تجویز رکھی ہے اگر اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہوتا ہے تو یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا.